الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، گزشتہ محاضرے میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ ہم مسجد سے اپنا قلبی تعلق کیسے پیدا کریں، اور یہ بتایا تھا کہ مسجد سے قلبی تعلق پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم مسجد جانیں اور مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، صلاۃ ادا کرنے اور دیگر کار خیر کرنے کے اجر و ثواب کو جانیں، تو اس سے مسجد سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ ہم بار بار مسجد جانا چاہیں گے کیونکہ ہم اس کے اجر و ثواب کو جانیں گے۔ اور پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم اسے 15 نقطوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور 5 نقطوں کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ 5 فضائل آپ کے سامنے بیان ہو چکے تھے، 10 فضائل مزید باقی رہ گئے، 10 نقطے جن کی بنیاد پر مسجد سے ہمارا تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں 6واں نقطہ۔ 5 نقطوں کا گزشتہ درس میں بیان ہو گیا تھا۔ 6واں نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں صلاۃ کے انتظار میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو آپ کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ جب تک آپ صلاۃ کے انتظار میں رہتے ہیں تب تک وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 649 نمبر پر، کہ فرشتے اس وقت تک تمہارے لیے دعا میں لگے رہتے ہیں جب تک تم میں سے کوئی شخص اپنی اسی جگہ پر، اسی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے جس مجلس میں اس نے صلاۃ ادا کی ہے، جس جگہ صلاۃ ادا کی ہے، جب تک وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے: اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ جب تک وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تب تک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ اور اگر ایک صلاۃ ادا کر لینے کے بعد آپ دوسری صلاۃ کے انتظار میں مسجد کے اندر رہیں تو اللہ کی راہ میں پہرے داری کے برابر اجر و ثواب آپ کے لیے لکھا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا: ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا: ناپسندیدہ حالات میں مکمل وضو کرنا اور زیادہ سے زیادہ قدموں کے ساتھ مسجد جانا اور ایک صلاۃ ادا کر لینے کے بعد دوسری صلاۃ کا انتظار کرنا، یہی تو پہرے داری ہے، یہی تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شب بیداری ہے، اور یہی تو اپنے گھوڑے باندھ لینا ہے میدان میں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 251 نمبر پر۔ تو اگر کسی شخص نے صلاۃ مغرب ادا کی اور اس کے بعد وہ صلاۃ عشاء کے انتظار میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب اس کے لیے لکھتا ہے۔ تو یہ رہی
چھٹی فضیلت، ساتویں فضیلت یا ساتواں نقطہ جس کی بنیاد پر دل میں مسجد سے تعلق پیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں درس دینے کا اہتمام کرتا ہے یا مسجد میں کوئی دینی علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل حج کا ثواب لکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص درس دیتا ہے، اگر عالم دین ہے اور مسجد میں وہ درس کا اہتمام کرتا ہے، یا کوئی طالب علم ہے مسجد میں جا کر کے وہ علم حاصل کرتا ہے، یا عام لوگ ہیں جو مسجد میں جا کر کے دینی علم سیکھتے ہیں، تو ان کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا ان يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ یہ صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے 86 نمبر پر، کہ جو شخص مسجد میں جاتا ہے اور اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی خیر کی بات سیکھے یا خیر کی بات سکھلائے، کوئی بھلی بات سیکھے یا بھلی بات سکھلائے، اسی ارادے سے وہ مسجد جاتا ہے تو اس کو ایک حاجی کا ثواب ملے گا جس کا حج مکمل ہو، مکمل حج کا ثواب اسے حاصل ہوگا۔ یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ مسجد میں جانے کا شوق پیدا ہو اور ایک مسلمان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، بار بار مسجد میں آنا اور جانا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، صلاۃ ادا کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کے لیے، ان کی خیریت جاننے کے لیے۔ تو اس طرح سے بہت سارے اہم مقاصد مسجد میں بار بار جانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ 8واں نقطہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں صبح میں جاتے ہیں یا شام میں جاتے ہیں تو مسجد جانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں میزبانی کا انتظام کرتا ہے۔ نزلہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ لہ نزلا من الجنہ کلما غدا او راح۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 662، کہ جب بھی کوئی شخص صبح میں یا شام میں مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نزول کے لیے، جب وہ نازل ہوتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضیافت، سامان ضیافت تیار کرتا ہے جب بھی وہ مسجد میں صبح یا شام میں جائے۔ تو سامان ضیافت میں کیا آتا ہے؟ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے آپ کمرہ تیار کرتے ہیں، اس کی مجلس، اس کی بیٹھک، اس کی نشست کا اہتمام کرتے ہیں، مہمان کہاں بیٹھے گا، مہمان کیا کھائے گا، مہمان کیا پیے گا، تو جو کچھ آپ مہمان کے لیے تیار کرتے ہیں اسے نزول کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، جب وہ صبح میں جائے، شام میں جائے، جب وہ مسجد میں جاتا ہے، اس وقت جنت میں اس کے لیے ضیافت کا انتظام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت بھی اسی معنی میں آئی ہے 669 نمبر پر، کہ جب بھی آدمی صبح یا شام میں مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سامان ضیافت تیار کرتا ہے۔ تو یہ ہو گئی 8ویں چیز۔ 9ویں چیز یہ ہے کہ مسجد ہی وہ مقام ہے کہ جس میں اعتکاف کرنا درست ہے۔ مسجد کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں آپ کا اعتکاف کرنا درست ہو۔ آپ اپنے گھر میں اعتکاف کریں، اپنی دکان میں اعتکاف کریں، تو یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد ہی کو خاص کر دیا ہے، تو اس سے بھی مسجد کا شرف معلوم ہوتا ہے اور مسجد کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ تو انسان مسجد میں جاتا ہے کہ یہی وہ تو جگہ ہے کہ جب مجھے اعتکاف کرنا ہو تو یہیں آنا ہوگا۔ 10ویں فضیلت، 10ویں فضیلت یہ ہے کہ جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، چاہے چھوٹا سا حصہ کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی تعمیر کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدہ وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاتٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔
یہ حدیث صحیح الجامع میں 6129 نمبر پر ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کرے، چاہے وہ پرندے کے گھونسلے کی طرح ہو، جس طرح پرندہ اپنے انڈے رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھونسلہ بناتا ہے، تو اسی طرح کی چھوٹی سی مسجد تعمیر کر دے، یعنی مسجد پوری مسجد نہ بنا سکے تو کم سے کم مسجد کی تعمیر میں اتنا حصہ لے، 1 اینٹ 2 اینٹ جو بھی وہ لگا سکتا ہے، اتنا حصہ اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں لیتا ہے تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ اللہ کے فضل میں کیا کمی ہے، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، اللہ کی عطا میں کیا کمی ہے؟ تو ایک بندہ جب مسجد تعمیر کرتا ہے اور مسجد بناتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان تعمیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد کا مقام اور مرتبہ پہچاننے والا بنائے، بار بار مسجد آنے جانے والا اور مسجد سے تعلق رکھنے والا، اور مسجد سے نہ صرف تعلق بلکہ قلبی تعلق رکھنے والا بنائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔